شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ قرآن کی اس مجلس میں ہم جمع ہیں. اس سے اچھی مبارک اور مجلس کوئی دوسری نہیں. قرآن کا سننا، پڑھنا، دیکھنا سب کچھ عبادت ہے. آج ہمارے ساتھ پارہ نمبر 12 ہے. 12واں جز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. جز نمبر 12 میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورۃ ہود اور دوسرا سورۃ یوسف. میری خواہش تھی کہ آج سورہ ہود میں جو کچھ باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھ لوں. یوسف ایک الگ سبجیکٹ ہے، کل آپ کے سامنے میں رکھوں. لیکن کل سے پہلے انسان ایک سوچتا ہے، اللہ ایک کرتا ہے. تو قانون بدل جانے کی وجہ سے جب لاک ڈاؤن کھلے گا انشاءاللہ 1 تاریخ کو ہم سورہ یوسف کے بارے میں 1 تاریخ کو ہم سنیں گے انشاءاللہ. 12واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے اس پارے کو جب شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. پارہ جب شروع ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اوپر جو کچھ رینگنے والے ہیں. رینگنے والے کا مطلب چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، انسان. آپ بھی رینگتے نا، ہم لوگ رینگ کر اتنا بڑے ہوئے، دیکھو تو آٹومیٹک بڑے ہو گئے، رینگ کر بڑے ہوئے نہیں ایسا 2 ہاتھوں سے. تو کہا الا علی اللہ رزقها، ان کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ. زمین پر رینگنے والے ہر چیز کے رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ. الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ جانتا ہے کہ تمہارا استقرار کا، استقرار کے معنی پرماننٹ جگہ، تمہارا گھر. اللہ کو معلوم تمہارے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، چڑی کے بل میں کیا ہے کیا نہیں ہے، چڑی کے گھونسلے میں، چونٹی کے بل میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کسے معلوم؟ اللہ کو معلوم. وَمُسْتَوْدَعَهَا، مستودعها کے معنی تمہارا آنا جانا، تمہیں کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں، یہ بھی کسے معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ساری چیزیں اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں. آل ریکارڈ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. آپ مانتے نہیں مانتے؟ زمین و آسمان کون پیدا کرے؟ اللہ پیدا کرے. سائنس پڑھنے والوں کو اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے بگ بانگ تھیوری، کوئی تھیوری بنایا جاتا ہے کہ آسمان میں کیا کی بڑا ٹکراؤ ہوا، اس ٹکراؤ کی وجہ سے آسمان زمین کیا ہوئے؟ بن گئے. اللہ بولتا نہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا فِي 6 أَيَّامٍ، 6 دن میں پیدا کیا. اللہ آسمان و زمین کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دن میں. وہ 6 دن میں فرسٹ ڈے کون سا؟ کیا جمعہ بولتے ہیں. اور ایک کسی کے پاس وہ 6 دن میں پہلا دن کون سا ہارون بھائی؟
ہاں نہیں، اتوار، پہلا دن کون سا؟ اتوار۔ لاسٹ ڈے کون سا؟ فرائیڈے۔ لاسٹ ڈے کون سا؟ فرائیڈے۔ 6 دن میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش کس پر تھا؟ پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، یمن سے کچھ لوگ آئے، آ کر کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، کیسے یہ دنیا بنی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں یمین اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ سیدھا ہاتھ بھرا ہوا، سحاء اللیل والنہار، دن رات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ذرا سوچو جب سے دنیا بنی ہے اللہ نے کس کو کتنا دیا ہوگا؟ کسی نے کار مانگا اسے کار دیا، کسی نے بنگلہ مانگا اس کو دیا، کسی نے بیوی مانگی اسے بیوی دیا، کسی نے بچہ مانگا اس کو بچہ دیا، کسی نے بلٹ مانگا اس کو دیا، کسی نے علم مانگا اس کو دیا، کسی نے کیا کیا لوگ مانگتے ہیں، اللہ دیتے ہیں۔ یمین اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ یہ حدیث آپ کو بتاتی ہے کہ مایوس مت ہو، اللہ سے مانگو، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا، اللہ کے ہاتھ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا۔ سحاء اللیل والنہار، دن رات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ اتنا دینے کے بعد بھی آپ نے کتنا مانگا ہوگا، میں نے کتنا مانگا، اللہ نے میں نے جو مانگا مجھے دیا، اللہ نے میں نے جو مانگا مجھے دیا۔ تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کیا کرے گا؟ ضرور قبول کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو دعا جو پریشان حال کی سنتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے؟ برکت اس میں یہی بات بتائی گئی کہ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو جب پیدا کیا تو اللہ کا عرش کس پر تھا؟ اب پانی پر ہے کیا؟ اب کہاں ہے؟ ہاں تو صحیح بات یہ ہے کہ اب بھی کس پر ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر اب بھی کس پر ہے؟ پانی پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی دلالت ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ہمارے پاس ایک 20 منٹ کا ٹائم ہے، ہم صرف آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ساری بات ہمارے سمجھ میں آ سکے۔ تو نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ذکر کیا تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی نصیحت کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہیں دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس قوم کے لوگوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ارے تمہیں تو ہمارے سر کے ادھیچ نہ ہوئی، تمہیں رسول کیسا ہو جاتے ہیں؟ دیکھو کیا بولی، ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یہ تمہارے ساتھ بیٹھے نہیں، یہ سب معمولی لوگ، یہ لوگ عقل مند رہتے تو تمہارے ساتھ کیا نہیں بیٹھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے، نوح علیہ السلام کو بولتے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، نصیحت کی اور کہا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں تم سے مال نہیں مانگتا، کیا نہیں مانگتا؟ میں تم سے مال نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ،
میرا اجر کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے۔ میرا اجر کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جو لوگ تم کہہ رہے ہو کہ میرے آس پاس چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، میں ان کو نہیں بھگاتا، اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، لیکن میں کیا ہوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں، میں ایک اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ بعد میں نوح علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا یا نوح قد جادلتنا، اے نوح تم بڑا جھگڑا کرتے جی، فاکثرت جدالنا، تم نے بہت جھگڑا کر لیا، فأتنا بما تعدنا، جس عذاب سے تم ڈراتے ہو وہ عذاب لے کر آؤ۔ کیسی قوم رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہی ہے؟ عذاب۔ کہتے ہیں بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اے نوح اب اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اب جو ایمان لائے ہیں ایمان لا لیں، اب اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ مایوس مت ہوئیے۔ اب کیا کیجئے؟ ایک کشتی بنائیے، ایک شپ بنانے کا حکم ہو رہا ہے۔ کس کو؟ نوح علیہ السلام۔ وہ صحرا ہے، پانی نہیں ہے، دریا بھی نہیں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے کہ شپ بناؤ۔ نوح علیہ السلام اب شپ بنانا شروع کیے تو یہ لوگ آتے جاتے مذاق کرتے، کیا جی کل تک رسول بولے آج کارپینٹر ہو گئے تمہیں؟ دیکھیں کیا مذاق کر دیں، کل تک کیا کہ تمہیں اللہ کا رسول بولے آج شپ بنا لے بولی، کہاں چلاتے شپ؟ جنہ کھینچ کو لے آتے جی، پانی نہیں نا جی، کہاں چلاتے؟ اس طرح کا مذاق، اللہ کے نبی سے اس طرح کا مذاق۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ شپ بنائیے، ہماری نگرانی میں بنائیے۔ کس کے آبزرویشن میں؟ اللہ کے آبزرویشن میں۔ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو تمہیں چھیڑتے ہیں آتے جاتے ان سے بات مت کرو۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، ان سے کیا نہ کرو، بات نہیں کرو۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ لوگ ڈوبنے والے ہیں۔ اللہ پر یقین ہونا چاہیے، وہاں پانی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کشتی بناؤ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو میں ڈبوؤں گا، لیکن نوح علیہ السلام کو اللہ پر یقین ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، وہاں سے گزرتے آتے جاتے لوگ مذاق کر رہے ہیں، تو یہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ایک دن آئے گا ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، جیسے تم مذاق کرتے ہو ویسے ہم مذاق کریں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم کو بہت جلد معلوم ہوتا، بہت جلد تم کو معلوم ہوتا۔ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، کس کے پاس عذاب آئے گا رسوا کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ ہمارا معاملہ آ گیا۔ وَفَارَ التَّنُّورُ، تنور تنور کسے تندوری روٹی بولتے ہیں، اب سمجھ میں آئے گا۔ تندوری روٹی معلوم کسی کو معلوم، بزرگوں کو معلوم ہے، ایسا کوئلہ ڈال کے اس کے اندر روٹیاں پکاتے، تندوری روٹی بولتے۔ یہ گھر میں رکھتے، وہاں پانی آنے جانے کا کیا بھی رہتا نہیں،
اس میں سے بھی پانی ابلنے لگا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں وفارت النور، گھروں میں جو چولہے ہوتے ہیں اس میں سے بھی کیا ابلنے لگا؟ پانی۔ وفارت النور، ایسے وقت میں ہم نے نوح علیہ السلام سے، مطلب کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زمین سے پانی ابل نہیں رہا، یہاں تک کہ گھروں کے چولہوں سے بھی پانی کیا ہونے لگا؟ ابلنے لگا۔ ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے نوح سے کہا کہ نوح ایسا کرو، ہر جانور میں سے جوڑا جوڑا تم کیا کرو؟ کشتی میں بٹھا دو۔ تمہاری جو شپ ہے، بلی میں سے ایک بلی ایک بلا، ایک مرغی ایک مرغا، ایک ہتھی ایک ہتنی، سارے کیا کرو؟ کشتی میں بٹھا دو۔ اور کہا الا من سبق علیہ القول، لیکن جو کافر ہوں گے وہ تو نہیں ہوں گے۔ ومن آمن، جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ان کو بھی کیا کرو؟ شپ میں چڑھا دو۔ وما آمن معه الا قلیل، بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ اور پھر کہا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اور جب سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ۔ اب یہ کشتی کس کے حکم سے چلے گی؟ اللہ کا نام لے کر چلے گی۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم، اب کشتی ان کو لے کے چلنے لگی۔ پانی کہاں سے آیا؟ زمین سے ابلیا، آسمان سے بارش، موسلا دھار بارش، نہیں رکنے والی بارش، زمین سے بھی اوپر سے بھی پانی آیا تو کیسا لگا؟ اب اس میں ایک کشتی جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے؟ اللہ نے کہا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، یہ کشتی موجوں میں جا رہی ہے پہاڑ کی طرح۔ پانی کی موجیں کیسی ہیں؟ اور پانی کے بڑے بڑے فلوٹ یہ آ رہے ہیں، اس میں کشتی جا رہی ہے۔ کس کے نام سے جا رہی ہے؟ اللہ کے نام سے۔ اب ایسی حالت میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹا ڈوب رہا ہے، سبحان اللہ۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، باپ کا دل کیا بولا ہوگا؟ باپ نے کہا بیٹا کشتی میں آ جا، ڈوب جائے گا۔ بیٹے نے بھی کیا کہا؟ سآوی الی جبل، بیٹے نے کہا میں ہی نہیں آتا بابا۔ کہاں جاتا؟ میں وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتا، وہاں تک پانی نہیں آئے۔ ایسا بہت سارے بیٹے بابا کو سبق سکھاتے۔ بابا ایک بولتا، بیٹا کیا بولتا؟ تم نے پرانے زمانے کے آدمی کو نہ سب معلوم نہیں، لیٹسٹ کیا ہے کہنے کا تمہیں نہیں معلوم، ہمیں سب گوگل میں جینے والے ہیں، تو ہم نہ گوگل کا پورا ہم نہ معلوم رہتا، تمہیں بڈھے لوگ میں کیا نہیں معلوم۔ یعنی ہمارے بچے بھی بولتے ہیں، آپ کے بچے بھی بولتے رہیں گے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ بچوں کو ہدایت دے۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی کہا سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچائے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم، بیٹے آج کوئی کسی کو نہیں بچائے گا، الا من امر اللہ الا من رحم، اللہ جس پر رحم کرے گا وہی بچے گا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اچانک ایک پانی کا ایک موج لوٹ آیا، بیٹا کیا ہو گیا؟ باپ کے سامنے ڈوب گیا۔ سبحان اللہ، بیٹا باپ کے سامنے ڈوب گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي، زمین کس کی؟ اللہ زمین کو آرڈر کرے
یا ارض ابلعی، اے زمین پانی کو چوس لے۔ جو پانی ابل رہا تھا، زمین کو آرڈر کیا آیا؟ پانی کو کیا کر؟ چوس لے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعِي، اے آسمان تو بھی کیا ہو؟ تھم جا، تو بھی اپنا پانی روک لے۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، پانی کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، معاملہ ختم ہو گیا۔ معاملہ ختم ہونے کا مطلب کیا؟ صرف کشتی میں جو لوگ تھے بچے، ساری دنیا تہس نہس ہو، سب مر گئے۔ کون بچے؟ صرف کشتی میں جو لوگ رہے۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، کشتی جا کر جودی پہاڑ پر رکی۔ جودی پہاڑ کا ہے موصل سٹی، عراق کا ایک سٹی ہے موصل، آج بھی ہے۔ تو موصل سٹی میں وہ پہاڑ ہے، وہاں جا کر کشتی رکی۔ تو وقیل بعدا للقوم الظالمین، دوری ہو ظالموں کی۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا ہلاک ہو رہا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچا لے گا۔ اللہ نے کہا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے کہا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کا عمل اچھا نہیں، اس کا عمل کیا نہیں ہے؟ اچھا نہیں ہے۔ آج کیا ہوتا؟ پیر صاحب مرے تو پیر صاحب کا بیٹا سجادہ نشین ہو جاتا، کیسا گانجا پینے والا رندے، کیسا بھی رندے، نیک رہو نہیں رہو، کس کا بیٹا ہو گیا؟ پیر صاحب کا بیٹا، مجاور صاحب کا بیٹا، کیسا بھی رندے۔ ہاں سبحان اللہ، کیسے لوگ؟ ایک عالم بھی اگر ہے، بیٹا اگر صالح نہیں ہے تو وہ صحیح معنی نہیں۔ تو یہاں جو چیز ہے رشتہ داری نہیں، اقربا پروری نہیں، بلکہ نیکی۔ کیا ہونا چاہیے؟ نیک ہونا چاہیے۔ اسی کا ذکر اللہ نے کیا، فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اسی پارے میں کہتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی باتیں ہیں، تم غیب نہیں جانتے، جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہیں۔ 5 منٹ اور ہمارے ساتھ ہیں، ایک 5 منٹ میں ہم ختم کر لیں گے۔ تو کہتے ہیں ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں قوم عاد کا ذکر کیا، قوم عاد جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا ذکر کیا جن کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ ان کو نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اونٹنی دی تھی، انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، 3 دن ان کو ٹائم دیا گیا، اس کے بعد ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا۔ قوم لوط، ان کے اندر انتہائی بدترین عادت تھی، ایک دم گندی عادت تھی، اس عادت کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا۔ قوم لوط کے پاس جب فرشتے آئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیجیے۔ تو فرشتے جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، عذاب ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس، جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آ کر انہوں نے سلام کیا، فرشتے آئے ہیں، سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے، جیسے قرآن کہتا ہے قال سلام، انہوں نے بھی کہا سلام۔ فرق ہے، فرشتوں نے جو کہا وہ الگ فارمیٹ ہے، سلام مصدر ہے، اور یہ الگ جملے اسمیہ ہیں۔ تو اس میں ایک آدمی سلام کرے السلام علیکم،
اس کے جواب میں آپ کو کہنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام سے بیٹر کیا ہونا چاہیے؟ جواب۔ ایک آدمی صرف سلام کرے، سلام سے بیٹر کیا ہونا چاہیے؟ جواب۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے، جا کر بچھڑا معلوم، بچھڑا کسے بولتے؟ بچھڑا کسے بولتے؟ پڑھے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی واقعہ، ہاں کسے بولتے؟ گائے کا بچہ، وہ بھونا ہوا فرائی کر کے لا کے کیا کرے؟ سامنے رکھ، کھلاتے کھاتے رہے تو اس کو معلوم رہتا، ہاں تو کیا کرے وہ فرائی کر کے لا کر کیا کر ڈالے؟ لا کے ان کے سامنے رکھے۔ تو وہ تو فرشتے تھے، فجاء بعجل حنیذ، قرآن کیا ہے؟ انہوں نے بچھڑا تلا ہوا لا کر سامنے رکھا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، دیکھا کہ ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھتے، کھانے کے واسطے ہاتھ آگے نہیں بڑھتے، یعنی بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں فرشتے کھاتے نہیں، تو ان کو ذرا ڈر ہوا، کیا ان کی نیت اچھی نہیں کی؟ دوست رہے تو کھانا، قتل کرنے آئے تو نہیں کھانا، کیا نہیں؟ تو بعد میں انہوں نے کہا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، آنے والوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، لوط علیہ السلام کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے ان کو ہلاک کرنے کے لیے۔ اب ادھر ان کی بیوی تھی ابراہیم علیہ السلام، وہ فضحکت، ان کو ہنسی آئی، جسے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، آپ کو بچہ ہوگا، پہلے اسحاق پھر یعقوب۔ تو وہ اور ہنسی اور ان کو تعجب ہوا، تو انہوں نے کہا قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، کیا تعجب کی بات ہے، مجھے بچہ ہوتا، میں دیکھو تو بوڑھی ہوں، آلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، یہاں انہوں نے کہا وانا عجوز، اور انہوں بھی کیا ہیں؟ انہوں بھی میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ تو ان ھذا لشیء عجیب، اے فرشتوں تم تعجب کی بات کہہ رہے ہو۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من رحمت اللہ من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والوں اللہ کی رحمتیں تم پر ہے، اہل البیت انہ حمید مجید، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بزرگی والا ہے، قابل تعریف ہے۔ تو یہاں اللہ کے فرشتے جو آئے ہیں کتنے کام لے کر آئے ہیں؟ دو کام لے کر آئے، ایک لوط کی قوم پر عذاب، لوط علیہ السلام کی قوم پر کیا ہے؟ عذاب۔ دوسرا ابراہیم علیہ السلام کو کیا مل رہا ہے؟ خوشخبری مل رہی ہے، بچے کی خوشخبری مل رہی ہے۔ اس کے بعد بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے، اسی پر بس کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات 1 تاریخ کو انشاءاللہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔